الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ سب کو راحت و خوشیاں عطا فرمائے۔ تو کل شب جمعہ کو میں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے چند واقعات گوش گزار کیے تھے۔ تو اس سے آگے کا کچھ واقعات ہیں جو میں چاہ رہی ہوں کہ آج جمعہ کا دن ہے، نماز میں نے پڑھ لی الحمدللہ۔ تو سیرت النبی کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے، تو اس میں اتنی پیاری پیاری سیرت النبی کی واقعات لکھے ہوئے ہیں، اور سیرت النبی پر ایک یہ بہت پیاری کتاب ہے جس میں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو کچھ پیش آیا، بچپن کا واقعات، جوانی کے واقعات، اور آپ کے ساتھ نبوت سے پہلے کیا واقعات تھے، نبوت کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوا، یہ تمام چیزیں اس میں بہت اچھے طریقے سے لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہاں پر میں بھی اس کو پڑھنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہوں کہ مکمل اس کو پڑھ لوں، اور تھوڑا تھوڑا اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تو یہاں پر ایک جو کچھ واقعات کل گوش گزار کیے تھے، اس سے آگے کے میں کچھ کرتی ہوں کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لینے کے لیے جب مکہ شریف پہنچی، تو ان کو کوئی بھی جو عورت ہے، کوئی کسی بھی لوگوں نے نہیں چاہا کہ وہ اپنا بچہ دیں، کیونکہ وہ بہت ہی کمزور ہو چکی تھیں، اور ان کے چھاتیوں میں دودھ بھی نہیں تھا، اور نہ ہی ان کی اونٹنی اتنی وہ تھی، کمزور تھی کہ اس کے بھی تھنوں میں دودھ ختم ہو گیا تھا، تو کوئی بھی لوگ اپنا بچہ دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ اور حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب چھوٹے تھے، تو جو بنی سعد کی جو عورتیں تھیں جو بچے لینے گئی تھیں، دودھ پیتے بچوں کو جو پرورش کرنے کے لیے لینے جاتی تھی مکہ شریف، تو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کسی نے لینا قبول نہیں کیا کہ یہ تو یتیم ہے، کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن میں ہی انتقال ہو چکا تھا۔ تو اس وجہ سے وہ، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دنیا سے فوت ہو چکی تھی، پردہ کر چکی تھی، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم ہو چکے تھے۔ تو یتیمی کے سبب کسی بھی بنی سعد کی عورتوں نے ان کو لینا گوارا نہ کیا، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت کا ستارہ چمکا ہوا تھا، تو انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے لیا، اور اس کے واقعات میں آگے بتانے لگی ہوں انشاءاللہ۔ تو یہ میرے ہاتھ میں سیرت النبی پر کتاب ہے۔ تو جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر مکہ مکرمہ پہنچے۔ مکہ مکرمہ سے جب اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے، تو میرا وہی خچر جو اب اس قدر تیز چلنے لگا کہ کسی کی سواری اس کی گرد کو نہیں پہنچتی تھی۔ قافلے کی عورتیں حیران ہو کر مجھ سے کہنے لگی کہ اے حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہ وہی خچر ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی؟ تو یا کوئی دوسرا تیز رفتار خچر تم نے خرید لیا ہے؟ الغرض ہم اپنے گھر پہنچے، وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا، تمام جانوروں کے تھن میں دودھ خشک ہو چکے تھے، لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی، حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ سبحان اللہ۔ اب روزانہ میری بکریاں جب وہ چراگاہ سے گھر واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے، حالانکہ پوری بستی میں اور کسی کو اپنے جانوروں کا ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا تھا۔ میرے قبیلے والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جانور چراتی ہیں، جہاں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانور چرتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ اسی چراگاہ میں اپنے مویشی چرانے لگے جہاں میری بکریاں چرتی تھیں، مگر یہاں تو چراگاہ اور جنگل کا کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا۔ یہ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برکات نبوت کا فیض تھا، کہ جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کو کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طریقے سے مختصر میں آپ کے گوش گزار کرتی رہوں گی سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات، بچپن سے جوانی، اور جو نبوت سے پہلے جو واقعات پیش آئے اور جو بعد میں پیش آئے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے۔
مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ فی امان اللہ۔